السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک کو نازل کیا گیا. قرآن وہ کتاب ہے کہ جس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور نشانیاں ہیں اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیزیں ہیں. ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. درود و سلام کے لائق امام الانبیاء حبیب کبریا نیر بطحا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ انگن اور لا تعداد درود و سلام کے بعد عزیزان من، برادران ملت، ابھی آپ کے سامنے اللہ رب العالمین کی پرحکمت اور مقدس کتاب قرآن مجید میں سے ایک آیہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے اللہ سننے والوں اور سنانے والے کو بھی اس پہ عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. میرے بھائیو، اللہ رب العالمین کی ذات کا جس قدر بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ جس رب نے، جس خالق اور مالک نے مجھے اور آپ کو سب سے پہلے اشرف المخلوقات میں سے پیدا کیا. کس میں سے پیدا کیا؟ اشرف المخلوقات میں سے. وگرنہ میرے بھائیوں ذرا سوچیں کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اشرف المخلوقات یعنی انسانوں میں سے اگر اللہ تعالیٰ پیدا نہ کرتا تو پھر میرے بھائیوں ہم میں سے ہر کوئی مختلف
جانداروں اور جانوروں کی شکل و صورت میں گائے، بھینس، بلی، بکری، گھوڑا، گدھا، اونٹ اور اس کے علاوہ باقی جتنے بھی اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جانور پیدا کیے ہیں، چاہے وہ چرند کی صورت میں ہوں، چاہے وہ درندوں کی صورت میں ہوں، میرے بھائیوں، ہم میں سے کوئی کتا کوئی بلی کی صورت میں ہوتا، کوئی گدھے کی صورت میں ہوتا، میرے بھائیوں اپنے اپنے آقا کے ظلم و ستم جو ہے وہ سہ رہے ہوتے۔ اور اسی طرح ہم میں سے کوئی جنگلوں میں دھکے اور ٹھڈے کھا رہے ہوتے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں جس قدر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے، اور پھر اس سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کا میرے اور آپ کے اوپر اس سے بھی بڑھ کے اللہ تعالیٰ کی ذات کا خاص فضل اور احسان یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا۔ وگرنہ میرے بھائیوں پوری دنیا میں کم و بیش 240 میرے بھائیوں مذاہب ہیں۔ 240 مذاہب میں سے ہم میں سے کوئی عیسائی ہوتا، کوئی یہودی ہوتا، کوئی واگا بارڈر پار 1.25 کروڑ بتوں کی طرح میرے بھائیوں ہم میں سے ہندوؤں کی صورت میں پوجا کر رہا ہوتا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں جس قدر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ جس رب نے، جس خالق کائنات نے مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا کیا، اور وہ امت کہ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ لوگو کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ او لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں، تم کوئی معمولی لوگ نہیں ہو، تم کوئی معمولی امت نہیں ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو، تم بہترین لوگ ہو۔ میرے بھائیوں یہ کون ارشاد فرما رہا ہے؟ یہ میرا اور آپ کا خالق، میرا اور آپ کا مالک اللہ رب العالمین کس کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے؟ میرے بھائیوں میرے اور آپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ اے لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں تم ایک بہترین امت ہو۔ تو میرے بھائیوں جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ تم بہترین امت ہو، کس لیے پیدا کی گئی ہو؟ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور انہیں برائی سے منع کرو۔ اس لیے میرے بھائیوں مجھے اور آپ کو اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بہترین امت میں سے میرے بھائیوں پیدا کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں تلاوت کردہ آیہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے رمضان کے روزوں کے ساتھ ساتھ اپنی بابرکت کتاب قرآن مجید کا بھی تذکرہ کیا۔ میرے بھائیوں یہ جس مہینے میں سے میں اور آپ گزر رہے ہیں یہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں جس طرح تم بہترین امت ہو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جو 12 مہینے ہیں ان 12 مہینوں میں سے رمضان مبارک کا مہینہ جو ہے یہ بھی بڑی ہی برکتوں والا، بڑی ہی رحمتوں والا میرے بھائیوں مہینہ ہے۔ اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے میرے اور آپ کے پاس
چند دنوں کے لیے ایک مہمان کی صورت میں میرے بھائیوں آیا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں ایام معدودات، اس مہینے کے چند دن جو ہے وہ ہے گنتی کے۔ میرے بھائیوں مہمان کسی کے گھر میں آتا ہے تو وہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آتا، بلکہ چند دنوں کے لیے آتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ واپس پلٹ جاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ اور یہ دنیا کا قاعدہ کلیہ اور دستور ہے کہ جب بھی کوئی بھی کسی کے گھر میں مہمان آتا ہے تو وہ مہمان اپنے ساتھ اپنے میزبان کے لیے کوئی تحفے، کوئی تحائف لے کے آتا ہے۔ بالکل اسی طرح میرے بھائیوں اللہ رب العالمین کا یہ مہمان مہینہ، یہ رحمتوں والا مہینہ، یہ برکتوں والا مہینہ اپنے ساتھ بہت سارے میرے اور آپ کے لیے، مسلمانوں کے لیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کے لیے بہت سارے تحفے، بہت سارے تحائف، بہت سارے گفٹ جو ہے وہ لے کے آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو مہینہ ہے یہ اپنے ساتھ کس قسم کے تحفے تحائف لے کے آتا ہے۔ فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ راتوں کو قیام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کے پچھلے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو بندہ دن کو صیام کرتا ہے اور راتوں کو قیام کرتا ہے ایمان کی حالت میں اپنے آپ کا محاسبہ کرتے ہوئے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس بندے کے بھی پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ اور میرے بھائیوں یہ کس کی برکتیں ہیں؟ یہ اسی رمضان مبارک کی برکتیں ہیں، اور یہ رمضان کا مہمان مہینہ اپنے ساتھ یہ تحفے اور تحائف لے کے آ رہا ہے۔ کس کے لیے؟ میرے اور آپ کے لیے، میری اور آپ کی بخشش کے لیے۔ اسی پہ بس نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ نے اس کی صبحوں میں، اس کی شاموں میں، اس کی راتوں میں میرے بھائیوں سراسر خیر ہی خیر رکھی ہے، اس میں کوئی شر ہے ہی نہیں۔ ایک اور جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، جب رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وَسُلْسِلَةِ الشَّيَاطِينَ، اور اللہ تعالیٰ شیطان کو، شیاطین کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بند کر دیتا ہے، جکڑ دیتا ہے۔ میرے بھائیوں یہ کس کی رحمتیں ہیں؟ یہ کس کی برکتیں ہیں؟ یہ رمضان کی فضیلتیں ہیں، یہ رمضان کی رحمتیں اور یہ رمضان کی برکتیں ہیں۔ اسی پہ بس نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے دنیا جہان کے لوگوں، جو بھی بندہ رمضان مبارک میں میرے گھر کا طواف کرتا ہے، میرے گھر کا آ کے عمرہ کرتا ہے رمضان مبارک کے مہینہ میں، گویا کہ اس بندے نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا۔ میرے بھائیوں عمرے کا ثواب جو بندہ رمضان میں عمرہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس کے عمرے کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر اللہ تعالیٰ اس بندے کو ثواب عطا کرتا ہے۔ یہ میرے بھائیوں کس کی برکتیں ہیں؟ یہ رمضان کی برکتیں ہیں۔ یہ رمضان کا مہمان مہینہ اپنے ساتھ یہ تحفے اور تحائف لے کے آتا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفے لے کے آتا ہے۔ اسی پہ بس نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او دنیا جہان کے لوگوں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں قرآن پاک کو نازل کیا۔ میرے بھائیوں وہ کتاب قرآن مجید، اللہ نے ارشاد فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ،
اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس کتاب قرآن مجید کو پہاڑوں کے اوپر نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ میرے بھائیوں، اس قدر یہ برکتوں والی، یہ رحمتوں والی کتاب قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی، اور کس میں نازل کی میرے بھائیوں؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی رمضان مبارک میں نازل کی۔ اور میرے بھائیوں، یہ ساری کی ساری رحمتیں، یہ ساری کی ساری برکتیں کس وجہ سے؟ انزل فیہ القرآن، کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا۔ میرے بھائیوں، جب رمضان کا تعلق قرآن کے ساتھ جڑ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو رحمتوں اور برکتوں والا بنا دیا۔ اگر میں بھی اور آپ بھی اپنا رشتہ، اپنا ناطہ، اپنا تعلق اللہ کی اس کتاب قرآن مجید کے ساتھ جوڑ لے تو میرے بھائیوں، جس طرح اللہ نے رمضان کو برکتوں والا، رمضان کو عظمتوں والا بنا دیا، اسی طرح میرے بھائیوں اگر میرا آپ کا رشتہ، ناطہ، تعلق اللہ کی اس کتاب قرآن مجید کے ساتھ جڑ جائے تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی عظمتوں والا، مجھے اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ رفتوں والا بنا دے گا۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم سب کو اپنا رشتہ، اپنا ناطہ، اپنا تعلق اس کتاب قرآن مجید کے ساتھ جو ہے وہ جوڑنا ہوگا۔ اسی پہ بس نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں ایک ایسی رات رکھی ہے خیر من الف شہر، جو 1000 مہینہ کوئی بندہ لگاتار اللہ کی عبادت کرتا رہے، ریاضت کرتا رہے، دن کو سیام کرتا رہے اور راتوں کو قیام کرتا رہے، پھر بھی وہ بندہ اس قدر والی عظمت کو، اس قدر والی رات کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتا۔ میرے بھائیوں، یہ کس کی برکتیں ہیں اور یہ کس کی رحمتیں ہیں؟ یہ رمضان مبارک جو مہینہ میرے اور آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، یہ اپنے ساتھ یہ تحفے اور یہ تحائف لے کے آ رہا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رات کو آسمان دنیا پہ آ کے اس بات کی منادی کرتا ہے، حل من مستغفر فاغفر له، حل من مستشفع فاشفع له، حل من مسترزق فارزق له۔ ہے کوئی رزق کا طالب تو میں اسے رزق دوں، ہے کوئی شفا کا طالب تو میں اسے شفا دوں، اور ہے کوئی بخشش کا طالب تو میں اسے بخش دوں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آ کے اس بات کی منادی کرتا ہے، اور یہ کس مہینے میں؟ یہ بھی میرے بھائیوں رمضان مبارک کی راتوں میں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی بندہ مومن دن کو سیام کرتا ہے اور روزے کی افطاری کے وقت جو بھی بندہ مومن اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ روزے دار بندے کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ اور میرے بھائیوں، یہ کس کی برکتیں ہیں؟ یہ رمضان مبارک کی برکتیں ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ میرے اور آپ کے پاس جو اللہ نے مہمان بنا کے بھیجا ہے، یہ اپنے ساتھ یہ تحفے تحائف میرے اور آپ کے لیے جو ہے وہ لے کے آ رہا ہے۔ اب میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا مہمان مہینہ میرے اور آپ کے پاس، میرے اور آپ کے گھروں میں، میرے اور آپ کے گاؤں دیہاتوں میں، میرے اور آپ کے شہروں میں، میرے اور آپ کے قصبوں میں، میرے اور آپ کے ملکوں میں اللہ تعالیٰ نے مہمان بھیج دیا۔ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگ اپنے گھر میں آئے ہوئے مہمان کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم میں سے ہر کوئی بندہ یہ بات چاہتا ہے کہ میرے گھر میں جو بھی مہمان آئے، میرے گھر سے وہ خوشی راضی جائے، میرے گھر سے ناراض نہ جائے، اور اپنے اس مہمان کی خوشی کے لیے میرے بھائیوں ہم ساری کی ساری توانائیاں، ہم ساری کی ساری کوششیں جو ہے وہ بروئے کار لے آتے ہیں، اپنا سب کچھ اپنے اس مہمان کے لیے جو ہے وہ نچھاور کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دنیا کے مہمان کی، ایک عام مہمان کی میرے بھائیوں میں بات کر رہا ہوں، اور یہ تو ہے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے
مہمان جو ہے وہ رمضان مبارک جو مجھ سے اور آپ سے کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں آتا، جو مجھ سے اور آپ کے سے کسی بھی پیسے روپے کی ڈیمانڈ نہیں کرتا، بلکہ میری اور آپ کی صحت کے لیے، میری اور آپ کی عافیت کے لیے، میری اور آپ کی تندرستی کے لیے، میری اور آپ کی بخشش کے لیے یہ سارے کے سارے سامان جو ہے وہ لے کے آتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں اور آپ اللہ تعالیٰ کے اس مہمان مہینے کی یہ سوچنا ہے کہ جس طرح ہم اپنے گھر میں آئے ہوئے مہمان کو کبھی ناراض واپس نہیں لوٹاتے، اپنا سب کچھ اپنے مہمان کے لیے نچھاور کر دیتے ہیں، کہ آج اللہ تعالیٰ کے اس مہمان مہینے کے لیے بھی ہم نے اپنی نیندوں کو قربان کیا، ہم نے اپنے ٹائم کو ہم نے قربان کیا، ہم نے اپنا ٹائم قرآن کو دیا، ہم نے اپنی بھوک پیاس اللہ کے اس مہمان روزے کو جو ہے وہ دی، جو اس کے تقاضے تھے، کیا آج میں اور آپ وہ پورے کر رہے ہیں؟ اگر پورے کر رہے ہیں تو میرے بھائیوں پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کریں، اگر نہیں کر رہے میرے بھائیوں ابھی بھی اللہ تعالیٰ کے اس مہمان مہینے کے بہت ساری گھڑیاں ہیں، بہت ساری راتیں ہیں، بہت ساری اس کی صبحیں ہیں، بہت ساری اس کی شامیں ہیں، میرے بھائیوں ابھی بھی بہت سارے دن جو ہے وہ باقی ہیں، لیکن ان بہت سارے دنوں کو میرے بھائیوں آپ یہ کافی نہ سمجھیں کہ ابھی بہت سارے دن باقی ہیں، جی روزے رکھ لیں گے، جی کوشش کر لیں گے، قرآن کی تلاوت کر لیں گے، لیکن میرے بھائیوں اگر آپ مجھے اپنی زندگی کی گارنٹی دیتے ہیں کہ عید تک، رمضان مبارک کے 29-30 روزوں تک میں اور آپ زندہ رہیں گے، اگر ہم میں سے کوئی بھی بندہ اس بات کی گارنٹی دیتا ہے تو بے شک وہ بندہ 29 رمضان کو عید والے دن جا کے توبہ کر لے۔ اگر نہیں کسی بھی بندے کے پاس گارنٹی کہ یہاں سے اٹھ کے ہمیں اپنے گھر میں جانا نصیب ہوتا بھی ہے کہ نہیں، تو میرے بھائیوں پھر آج سے ہی، ابھی سے ہی ہمیں اپنا رشتہ، اپنا ناطہ، اپنا تعلق اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ جوڑنا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے اس مہمان مہینے کی جو ہے وہ خدمت کرنی ہوگی، اس کی عزت کرنی ہوگی، تو پھر میرے بھائیوں جو ہے وہ بات بنے گی، وگرنہ کیا ہوگا کل قیامت کے دن؟ جس طرح اللہ تعالیٰ سے روزہ اور قرآن سفارش کرے گا بندہ مومن کے لیے، میرے بھائیوں یہ کس کے لیے ہے؟ جس آدمی نے قرآن کی عزت کی، جس بندے نے رمضان کی عزت کی، اس کے لیے روزہ بھی اور قرآن بھی سفارش کرے گا۔ اگر ان دونوں کی ہم نے عزت نہ کی تو میرے بھائیوں پھر یہی روزہ، یہی قرآن کل قیامت کے دن میرے اور آپ کے خلاف جو ہے وہ میرے اور آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ سے میری اور آپ کی میرے بھائیوں شکایتیں لگائے گا کہ اللہ میں تیرے بندے کے فلاں بندے کے گھر میں گیا تھا مہمان بن کے، اے اللہ اس بندے نے میری عزت نہیں کی، میری اس نے ناقدری کی، میری اس نے جو ہے وہ بے عزتی کی، دن کو کھاتا رہا، دن کو جو ہے وہ پیتا رہا، ساری کی ساری حرام کردہ چیزوں کو یہ اپناتا رہا، اے اللہ اس بندے کو جو ہے وہ تباہ و برباد کر دے، اے اللہ اس بندے کو کبھی معاف نہ کرنا۔ میرے بھائیوں سفارش بھی اسی کے لیے کی جاتی ہے کہ جو کسی کو جانتا ہو، جو کسی کو پہچانتا ہو، ایک بندہ کسی کے ساتھ جان پہچان ہی نہیں تو وہ بندہ کس طرح اس بندے کی جو ہے وہ سفارش کرے؟ تو میرے بھائیوں یہ دعاؤں کی قبولیت والا مہینہ ہے، رجوع اللہ کا مہینہ ہے، زیادہ سے زیادہ اپنے رب کی طرف رجوع ہونے کا، اپنے رب کی طرف جو ہے وہ لوٹنے کا مہینہ ہے، توبہ اور استغفار کرنے کا مہینہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لو لگانے کا مہینہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر عمل کرنے کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے کا مہینہ ہے۔ میرے بھائیوں اگر ہم سب اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کریں گے، اس کی حمد و ثنا بیان کریں گے، تو انشاءاللہ العزیز جس طرح اللہ رب العالمین نے سیدنا حضرت یونس علیہ السلام کو میرے بھائیوں مچھلی کے پیٹ سے نجات دی، اللہ ارشاد فرماتے ہیں
کہ اگر مچھلی والا میرا پیغمبر سیدنا حضرت یونس علیہ السلام فلولا ان کان من المسبحین، اگر مچھلی والا وہ میرا پیغمبر سیدنا حضرت یونس علیہ السلام میری حمد و ثنا بیان نہ کرتا، میرا ذکر نہ کرتا، فلولا ان کان من المسبحین، اگر وہ مجھے یاد نہ کرتا، اگر وہ میری تسبیح بیان نہ کرتا، للبث فی بطنہ الی یوم الدین، قیامت کے دن تک وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر رہتا۔ میرے بھائیوں، کون ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ کس کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں؟ سیدنا حضرت یونس اپنے نبی کے بارے میں میرے بھائیوں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یونس علیہ السلام میرا ذکر نہ کرتا، مجھے یاد نہ کرتا، میری تسبیح بیان نہ کرتا، للبث فی بطنہ الی یوم الدین، قیامت کے دن تک وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر رہتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے، اللہ تعالیٰ کی تسبیحات کرنے کے کیا فوائد ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ كَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ اے دنیا جہان کے لوگوں، اور پریشان لوگوں، اور دکے اور ٹھڈے جو کھا رہے ہو، غموں اور پریشانیوں میں ڈوبے ہوئے ہو، فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اللہ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کو غموں سے، پریشانیوں سے، تنگی اور تکلیفوں سے ہم نے اپنے نبی کو نجات دی۔ كَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح جو بھی بندہ مومن، جو بھی لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ پڑھنے والا ہے، كَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم سارے کے سارے مومن لوگوں کو اسی طرح ہی ہر طرح کے غموں سے، ہر طرح کی پریشانیوں سے، ہر طرح کی تکلیفوں سے، اسی طرح ہم مومن لوگوں کو بھی نجات دیتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، اور سیدنا حضرت یونس علیہ السلام نے اور قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ کو یاد کیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کی قید سے اور مچھلی کے پیٹ کے لاک ڈون سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی۔ كَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، کیا میرا رب اور اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ہمیں کرونا سے نجات نہیں دے گا؟ نہیں نہیں میرے بھائیوں، كَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اللہ ارشاد فرماتے ہیں ہم اسی طرح جتنے بھی بندہ مومن ہیں، جو بھی مجھے یاد کریں گے، جو بھی میری تسبیحات بیان کریں گے، جو بھی میرا ذکر کریں گے، كَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم اسی طرح مومن لوگوں کو ہر طرح کی پریشانیوں سے، ہر طرح کی تنگی اور تکلیف سے، اسی طرح ہم سارے مومن لوگوں کو نجات دیتے رہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سیدنا حضرت یونس علیہ السلام نے اور قرآن پاک کی ایک آیت کا ذکر کیا، اور میرے اور آپ کے پاس ایک آیت نہیں، اور دو نہیں، تین نہیں، کم و بیش 6666 آیات کی صورت میں میرے بھائیوں میرے اور آپ کے پاس کتاب قرآن مجید موجود ہے۔ اور کیا ساری کی ساری زندگی میں اور قرآن پاک کی ایک آیت بھی میری اور آپ کی زندگی کا حصہ نہ بن سکی؟ اگر بن چکی ہے تو پھر ہم سب کو اللہ کی ذات کا شکر ادا کرنا چاہیے، اگر نہیں بنی تو میرے بھائیوں پھر سوچنا چاہیے، پھر فکر کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ناانصافی ہوگی کہ رمضان کے مہینہ میں ہم اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ رشتہ تو جوڑیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہم پسے پش ڈال دیں۔ میرے بھائیوں، یہ جتنی بھی آپ پریشانیاں دیکھ رہے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے میرے بھائیوں آج امت مسلمہ آج میرے بھائیوں در در پہ دکے اور ٹھڈے کھا رہی ہے، ذلیل اور رسوا ہو رہی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ بہت کامیاب ہو گئے ہیں، اور نہیں میرے بھائیوں، حالانکہ ہر آنے والا دن ذلت اور رسوائی کا سورج لے کے طلوع ہوتا ہے، نکلتا ہے۔
اور رہی صحیح کسر ریاست مدینہ کے حکمران نے، میں نے واکنڈ میں جمعہ پڑھاتا ہوں، ادھر بھی یہ بات کہی تھی کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے پیچھے آپ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک آزمائش ہے، ایک عذاب ہے، لیکن اس سے بھی بہت سارے لوگ اپنے نوکریاں سیدھی کرنے کے لیے، اپنی کرسیاں پکی کرنے کے لیے طرح طرح کے مسلمانوں کے اوپر پابندیاں لگائیں گے، اور جدھر بھی دیکھیں مساجد میں 5 سے زیادہ لوگ جمع نہیں ہو سکتے، اگر زیادہ لوگوں نے آنا بھی ہے تو وہ 3 فٹ کا یا 6 فٹ کا فاصلہ رکھ کے پھر نماز پڑھ سکتے ہیں، وگرنہ سارے لوگ اپنے گھروں میں جا کے نماز پڑھیں۔ اور یہ کس کے اوپر سب سے زیادہ فوکس اگر کیا جا رہا ہے تو میرے بھائیوں اسلام کو کیا جا رہا ہے، لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ پڑھنے والوں کو جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ آج مساجد بند ہیں، آج میرے بھائیوں مدارس بند ہیں، باقی سارے کے سارے میرے بھائیوں آپ کے تھانے جو ہے وہ کھلے ہوئے ہیں، ہسپتال کھلے ہوئے ہیں، کچہریاں کھلی ہوئی ہیں، منڈیاں میرے بھائیوں کھلی ہوئی ہیں، بازار کھلے ہوئے ہیں، وہاں رش نظر نہیں آتا، مساجد کا رش جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ اور عین کرونا کے اسی لاک ڈاؤن کے دنوں میں میں اپنے وزیر اعظم صاحب سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے باقی سارے کے سارے مسائل آپ نے حل کر لیے اور صرف یہ قادیانیوں کو اقلیت قرار دینے والا معاملہ جو ہے یہ باقی رہ گیا تھا، باقی سارے کے سارے مسلمانوں کے مسئلے حل ہو گئے۔ کل ایک یونیورسٹی کا لڑکا مجھے ملا، کہتا ہے مولوی صاحب آپ کو تو جو ہے وہ خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے مرزائیوں کو جو ہے وہ اقلیت قرار دے دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، او بولے بسرے مسلمانوں، اور تمہیں کیا پتا ہے کہ اس کی آڑ میں قادیانیوں کو جو ہے وہ کھلی چھٹی جو ہے وہ دی جا رہی ہے۔ میں نے اپنے اس یونیورسٹی میں پڑھنے والے بھائی سے پوچھا کہ جس گاڑی میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس گاڑی کے پیچھے آپ نے عالمگیرین کا جو ہے وہ سٹیکر لگایا ہوا ہے، کیوں لگایا ہے؟ آگے سے جواب دیا کہ میں کیڈٹ کالج سرائے عالمگیر میں پڑھتا ہوں، میں وہاں کا اسٹوڈنٹ ہوں، تو اس لیے میں نے عالمگیرین کا پیچھے سٹیکر لگایا ہوا ہے۔ میں نے اسے پوچھا کیا میں بھی اپنی گاڑی کے پیچھے یہ سٹیکر لگا سکتا ہوں؟ اللہ اکبر کبیرہ، آگے سے میری طرف گورتے ہوئے دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کیسے لگا سکتے ہیں اپنی گاڑی کے پیچھے؟ میں تو اس کالج کا اسٹوڈنٹ ہوں، اس لیے مجھے الو ہے۔ اچھا، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں، میرا کارخانہ ہے، میری فیکٹری ہے، میں اپنے کارخانے میں، اپنی فیکٹری میں فار ایگزامپل مثال کے طور پہ وہاں پہ جوتے بناتا ہوں، اور ان جوتوں کے تلووں کے اوپر کیا میں باٹا یا سروس کا لوگو مونوگرام لکھ سکتا ہوں، لگوا سکتا ہوں، سٹیمپ کروا سکتا ہوں؟ نہیں۔ کیوں؟ اگر میں یہ کروں گا تو میں کمپنی کے ساتھ بھی اور لوگوں کے ساتھ بھی دھوکہ اور فراڈ کروں گا۔ کمپنی کو تو خوش ہونا چاہیے نا۔ وہ کہنے لگا
کہ مولوی صاحب آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ مرزائی جو ہے یہ بھی اپنے آپ کو مسلمان جو ہے وہ کہلوانا انہوں نے شروع کر دیا ہے، یا اس کی آڑ میں یہ کہلوائیں گے تو مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا ان مرزائیوں کی وجہ سے۔ پھر میں نے اسی اپنے بھائی کو یہی مثال دی کہ اگر میں اپنی گاڑی کے پیچھے عالمگیری ان کا سٹیکر لگا لوں تو یونیورسٹی، اسکول، کالج کے اسٹوڈنٹ پہ اضافہ ہوگا۔ کہتے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر میں نے اسے کہا کہ میں اپنی فیکٹری میں تیار ہونے والے جوتوں کے اوپر باٹا یا سروس کا لوگو لگا لوں تو اس سے بھی تو کمپنی والوں کو خوش ہونا چاہیے کہ ہماری پروڈکٹ میں جو ہے وہ اضافہ ہو گیا ہے۔ کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کمپنی والے آپ کو کرنے دیں گے؟ اور میرے بھائیوں، میں نے اسے کہا کہ اگر کمپنی والے الاؤ نہیں کرتے، اگر اس کالج اور یونیورسٹی کے جو ڈائریکٹر ہیں وہ الاؤ نہیں کرتے، جو بھی بندہ کرے گا وہ قانون کی، حکومت پاکستان کی، اس فیکٹری کی، اس ادارے کی، اس کالج یونیورسٹی کی خلاف ورزی کرے گا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، یہ مرزائی یہ اقلیت نہیں بلکہ یہ غیر مسلم ہے، یہ مرتد ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو جی تسلیم کر لینا چاہیے۔ تسلیم ہم کرتے ہیں لیکن کسی طریقے سے آئے نا اپنے آپ کو تسلیم کروانے کے لیے۔ یہ سب سے پہلے اپنے آپ کو غیر مسلم، اپنے آپ کو کافر جو ہے وہ کہلوائیں، پھر اس کے بعد اقلیت میں آئیں۔ اس پاکستان میں عیسائی بھی رہتے ہیں میرے بھائیوں، سکھ بھی رہتے ہیں، ہندو بھی رہتے ہیں، وہ سارے کے ساری اپنی عبادات کرتے ہیں۔ یہ اپنے آپ کو جی ہم آمدی مسلمان ہیں کہ جس طرح دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث فرقہ ہے، اسی طرح جی یہ آمدی مسلم یہ بھی ایک فرقہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس طرح کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ان عیسائیوں کو اور ان حکمرانوں کو، ان مرزائیوں کو جو ہے وہ اجازت نہیں دے گا، ورنہ عمران خان صاحب تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ جس طرح 73 سے پہلے جب ختم نبوت کی تحریک چلی تھی، اس سے بھی زیادہ انشاءاللہ العزیز اب وہ والے مسلمان نہیں ہیں۔ اب مسلمان اپنا تن من دن، اپنا سبھی کچھ آقا انعامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے اوپر، آپ کی ناموس کی خاطر اپنا تن من دن، اپنا سبھی کچھ لٹوانے کے لیے، اپنا سبھی کچھ قربان کرنے کے لیے میرے بھائیوں تیار ہے۔ ورنہ یاد رکھو میرے بھائیوں، ہر گلی میں، ہر کوچے میں، ہر شہر میں، ہر قصبے میں دمادم مسکل اندر جو ہے وہ ہوگا۔ یہ تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، یہ قدم اٹھانے سے پہلے اپنی مسلمانوں کی تاریخ، ختم نبوت کی تحریک جو ہے وہ اسے پڑھ لینا، پھر اس کے بعد تمہیں یہ فیصلہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی کردار کی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔